آپ دیکھ رہے ہیں تلاش ٹی وی نیٹ ورک. میں ہوں آپ کا میزبان رضا. اس وقت میرے پاس ملتان شہر کی مشہور شخصیت، سیاسی اور سماجی رہنما، سینئر نائب صدر سٹی شیخ انوار الہی صاحب موجود ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رضا صاحب. میں آپ کا اور آپ کے تلاش نیٹ ورک کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے انٹرویو کے لیے آپ نے بلایا. شیخ صاحب، میرا مقصد ہی یہی ہے کہ میں ان سیاسی رہنما اور سیاسی ورکر کو لوں جو گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں، ورکر جو اصل میں. شیخ صاحب، پی 217 ٹھیک ہے، نون لیگ کے پرانے مجے ہوئے سیاستدانوں کو چھوڑ کر سلمان نعیم شیخ کو ٹکٹ دی، تو یہ ورکر نے قبول کر لیا تھا یہ فیصلہ پارٹی کا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں رضا صاحب، واحد پارٹی پاکستان مسلم لیگ ایسی پارٹی ہے جو اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرتی ہے. جو قربانیاں ان لوگوں نے عدم اعتماد میں دی، اس کی وجہ سے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پاکستان مسلم لیگ کے جتنے بھی قائدین ہیں الحمدللہ وہ اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں. اسی کمٹمنٹ کی وجہ سے سلمان نعیم کو ٹکٹ دی گئی تھی. ایک صاحب، آپ نے کہا پی 217 کی ٹکٹ سلمان نعیم کو ورکر نے دل سے قبول کر لیا. اگر ورکر نے دل سے قبول کر لیا تھا تو شیخ صاحب سلمان نعیم الیکشن کیسے ہار گیا؟ 12 جماعتی پی ڈی ایم کی پارٹی آپ کے ساتھ کیسے ہار گئے آپ الیکشن؟ رضا صاحب، بات پتہ کہ ہم الیکشن نہیں ہارے. ہمارا جو پیپر ورک تھا بہت کمزور تھا. ہم نے ڈیپینڈ کیا چیئرمینوں پر اور اپنے نادرا کے ڈیٹا پر. نادرا کا ڈیٹا ہمیں ایک ایک گھر میں پرچی پہنچانی چاہیے تھی، لیکن ہم کسی گھر میں پرچی نہیں پہنچا سکے. آج کا ووٹر مہنگائی کی اور دوسری وجہ سے اتنا تنگ ہے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پرچی کے لیے کھڑا ہو. لہٰذا اس کی میں جو سمجھتا ہوں اپنی سوچ کے مطابق ہمارا پیپر ورک جو بہت کمزور تھا. اگر آپ پرانے سیاسی جماعت ہونے کے باوجود اور 12 جماعتوں کا مجمع پی ڈی ایم جس کا نام ہے، اگر وہ کہے کہ نادرا کی وجہ سے اور گھر گھر ہم جا کر پرچیاں نہیں پہنچا سکے تو شیخ صاحب یہ زیادتی ہے. حقیقت بتائیں، میرے پلیٹ فارم پہ آپ حقیقت بتائیں. کچھ نہیں ہوگا. یہ ہمارا مطلب تلاش جو نیٹ ورک ہم نے نام رکھا ہے، یہ ہمیں سچ کی تلاش ہے. صاحب، آپ نے میری بات کو فالو نہیں کیا. نادرا کا مقصد یہ نہیں، وہاں سے ایک ویب سائٹ دی تھی جس میں ہم نے ووٹر کا وہ ووٹ نکالنا ہوتا ہے. اب میری بات کو فالو کریں. نادرا کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. وہاں سے ایک ویب سائٹ ندیم اپنے سلمان نعیم صاحب نے لی تھی. اس کی وجہ سے ہمیں ٹائم بہت ضائع کرنا پڑ رہا تھا. اگر ہم گھر گھر میں وقت پر پرچی پہنچا دیتے تو ووٹر تیار ہو کے سیدھا اپنے بوتھ پر جاتا اور ووٹ کاسٹ کرتا، اور انشاءاللہ ہم کبھی. صاحب، آپ نے پی 217 کے الیکشن کا سارا ملبہ سلمان نعیم کی نااہلی پہ ڈال دیا ہے کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ نادرا کا وہ ڈیٹا نہیں لے سکے اور پرچی نہیں پہنچا سکے، تو اس کی وجہ سے آپ الیکشن ہار گئے. یہی حقیقت ہے؟ رضا صاحب، بات پتہ ہے کہ میں نے سلمان نعیم پہ نہیں ڈالا. سلمان نعیم جو تھا پہلے مرتبہ جب بن گیا وہ بائی چانس بنا تھا. اب وہ ایک سیاستدان بن گیا تھا. سیاستدان کے لیے اس وقت مخالف پارٹی نے اتنی محنت کی، ایک ایک گھر میں جا کے ورکنگ کی، ایک ایک لوگ کی منتیں کی، ہر قسم کا دباؤ، ہر قسم کے اس سے انہوں نے ووٹ مانگا. ہمارے لوگ جو تھے وہ صرف خوش فہمی میں رہ گئے جی ہم 12 جماعتیں ہیں اور ہم تو جیتے ہوئے ہیں. 2 دن پہلے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. ہمارا یہ تکبر جو ہے ہمیں لے کے بیٹھ گیا. 4 سال ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا، آپ نے دیکھا. اب اللہ ہمارا مددگار ہے انشاءاللہ تعالی. مہنگائی کی خاطر، پاکستان کی خاطر ہم مہنگائی تو کیا اپنی جانیں بھی دینے کے لیے قربان ہیں. ہم نے پاکستان کو اس اسٹیج پہ لگانا ہے جب 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کی. ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے اس ملک کی خاطر دن رات ایک کیا. آج بھی ہمارے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب تقریباً 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی خاطر. آج دیکھیں یہ جلسے کر رہے ہیں، مخالف پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں. ہمارا جو قائد ہے محمد شہباز شریف وہ بلوچستان میں در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور وہاں کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی ہیلپ کر رہا ہے. یہ ہوتی ہے خدمت.
باتیں کرنے سے خدمت نہیں ہوتی، عمل کرنے سے خدمت ہوتی ہے شیخ صاحب، رضا صاحب۔ اب آپ نے وہی رونا رویا ہے جو عمران خان رو رہا تھا کہ 70 سال میں انہوں نے تباہ کر دیا ملک کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ وہی ہمیں سوال جواب دے رہے ہیں کہ جناب شیخ صاحب وہی بات سن سن کے نا ہمارے کان پک گئے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں 4 سال میں اس نے تباہ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے 40 سال میں تباہ کر دیا ہے۔ شیخ صاحب عوام کو فٹ بال بنانا بند۔ اچھا شیخ صاحب، PP 217 کے الیکشن میں سلمان نعیم صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے چیئرمین اور کونسلرز کو گاڑیاں تقسیم کی ہیں، تو شیخ صاحب آپ کو کون سی گاڑی دی ہے، ذرا بتائیں ہمیں بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی جیب سے 25-30 ہزار روپے کارنر میٹنگ پہ اور ریلی پہ خرچ کیے ہیں۔ یہ مخالفوں کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے شاید کسی کو دی بھی ہوں، لیکن میری معلومات کے مطابق ایک گاڑی کیا کچھ بھی نہیں دیا اس مرتبہ، کیونکہ اس مرتبہ سلمان نعیم 12 جماعتوں کا کینڈیڈیٹ تھا، اسے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور ہر ورکر نے اپنی جیب سے خرچ کیا۔ اور الحمدللہ میں نے بھی 25-30 ہزار روپے اپنی جیب سے خرچ کیا ہے، میٹنگ کرائی ہے، ریلی میں مریم صاحبہ آئی تھی، ان کی ریلی میں بھی ہم گئے ہیں، اپنی جیب سے خرچ کیا ہے۔ شیخ صاحب دوبارہ تگڑے ہو رہے آپ، ٹھیک ہے۔ 11 ستمبر 11 سیٹیں اور عمران خان صاحب 9 جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور آپ نے ایسا عوام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے تو میں کہتا ہوں کچمبر نکال دیا ہے غریب آدمی کا۔ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے وہ؟ اور NA 157 کا الیکشن موسیٰ گیلانی صاحب لڑ رہے ہیں، یہاں سے PDM کی طرف سے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ کو ووٹ دیں وہ پارٹی؟ رضا صاحب بات پتہ کیا ہے، یہ ہم جو پچھلی غلطیاں جو دہرائی تھیں نا، اب ہم سوئیں گے نہیں، اب ہم جاگ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 11 ستمبر کو آپ دیکھیں گے کہ PDM کامیابی کی منزلیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ کراچی سے لے کے پشاور تک جو ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ جب خان صاحب کی اپنی حکومت تھی رضا صاحب، اس وقت ضمنی الیکشنوں میں ہم جاگے ہوئے تھے۔ تلاش نیٹ ورک کی توسط سے میں اپنے میڈیا سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلامی کلچر کہاں ہے؟ دوسرے نمبر پر ہم پاکستانی ہیں، لیکن ہمیں کہیں پاکستانی کلچر نظر نہیں آ رہا۔ میڈیا پہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی بھی میڈیا پہ ڈرامے، وہ انڈیا کی نقل۔ میں کہتا ہوں، میری ایک درخواست ہے میڈیا سے، خدا کے لیے اسلامی کلچر ہمیں دکھائیں۔ اب بعض چینل ایسے ہیں جن پر انڈیا کے اشتہار آتے ہیں، یا انڈیا کے گلوکاروں کے یا فلموں کے اشتہار آتے ہیں۔ ہمارا کیا تعلق ہے انڈیا سے؟ ہمیں اپنے پاکستانی کلچر دکھانا چاہیے، اور ہمیں ہماری نئی نسل کو، آپ یقین کریں، میری والدہ ہمیں پتہ کیا سکھاتی تھی؟ ہمیں جب کوئی کہانی یا کوئی سنتے تھے نا، تو کہتی تھی بیٹا جب پاکستان بنا تھا نا تو تمہارا جو ہے نا یہ آزادی نہیں منا رہے ہم۔ ہماری والدہ جب ہم کہتے ہیں امی کہانی سناؤ، تو پتہ کیا کہتی تھی؟ بیٹا یہ پاکستان جو ہم نے لیا ہے نا، تمہارے 2 ماموں شہید ہوئے، نانا شہید ہوئے، ہماری خالہ شہید ہوئی، ہم نے پاکستان اس طریقے سے نہیں لیا۔ خدا کے لیے ہمیں پاکستانی کلچر دو، ہمیں پاکستانی بناؤ، بھی پاکستانی بھائی پاکستانی۔ بہت شکریہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے۔ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، میں نے اپنے دل کی باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائے، اور پاکستان کو ہنود و یہود اور قادیانیوں کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔